رب تعالیٰ ہر انسان کو کامیاب کرے اور سب کے لیے سلامتی کا سوچے۔ دوستو، یہ انسان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ جیسے بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے اگلی نئی زندگی، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی یہ انسان اپنے جسمانی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، کبھی اپنے من کا بادشاہ ہوتا ہے۔ من کا مالک جب جسمانی خواہشات پر غالب آ جاتا ہے تو اسی انسان کی زندگی کو مالکانہ حقوق دیتا ہے اور مالک کی زندگی جیتا ہے انسان۔ غلامی کی زندگی کیا ہے؟ خواہشات کی اتباع کرنا، دنیا کا غلام ہونا۔ غلامی کی زندگی اچھی نہیں، زندگی مالک کی ہی اچھی ہوتی ہے۔ جو مالک ہوتے ہیں ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ غلام تو غلام ہے، غلام کو کبھی کچھ پورا نہیں ملتا، امید میں رہتا ہے جیسے زندہ یا مردہ ایک برابر ہوتا ہے۔ یہ انسان جب غلامی کی زندگی گزارتا ہے تو امیدیں بڑھاتا رہتا ہے، وہ کام کل ہو جائے گا، وہ کام پرسوں ہو جائے گا، وہ کل ہو جائے گا، مگر وہ کل آتی نہیں اس کی۔ جب وہ غلامانہ زندگی گزاریں گے کبھی مالک نہ بن پائیں گے۔ اپنی خواہشات کی غلامی جو ہے یہ بدترین زندگی ہے۔ اپنے من کا، جسم کو، اپنے من کو غلام نہ بنائیں جسم کا یا اپنی خواہشات کا، بلکہ اپنے من کو حکمرانی دیں کہ جسم کے اوپر حکومت کرے، جسم کو جیسے چاہے موڑ دے۔ اگر جسم کے غلام ہو گئے تو آپ کا من نہیں رہے گا، ضمیر نہیں رہے گا، زندگی کا مزہ نہیں آئے گا، آپ بھاگتے رہیں گے، سکون نہیں آئے گا، امن نہیں آئے گا۔ جب من زندہ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو جسم کو غلام بنا لیتا ہے، جدھر چاہے موڑ دے۔ تو ایسے ہی ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی غلام کی زندگی گزارتا ہے، کبھی مالکانہ حقوق کی زندگی گزارتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے۔ جو من سے جیتے ہیں وہ بادشاہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، جیسا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر سیدھے راہ کی طرف جا رہا ہے، اگر اس کو کوئی خیالات آنا شروع ہو جائیں، شروع میں تو انسان ہی بھیجتا ہے، آرزویں کرتا ہے، کبھی آگے سے کوئی بات مل جائے تو شروع میں اسے اتنی جلدی منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات آپ کے من میں آئی، اگر آپ اسی طرح آگے بات کر دیتے ہیں تو وہ بات آپ کی نہ رہی، نہ آپ کے پاس رہی، وہ تو آپ نے دے دی ہے۔ اگر جلدی کریں گے تو آپ کے اندر وہ طاقت، توانائی پیدا نہیں ہوگی جو آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ جب تک ہم اوپر جا رہے ہیں، بلندی کی طرف جا رہے ہیں، اس توانائی کو مضبوط گرفت میں رکھیں، بول کر باہر نہ نکالیں، وہ طاقتور ہوگی۔ جب اس توانائی، طاقت
اپنے اصل جگہ جڑ جائے گی، پھر آپ واپس دنیا میں اس توانائی کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پھر وہ طاقت لیتے جائیں، آگے دیتے جائیں، لیتے جائیں اور دیتے جائیں۔ یہی انسان کی زندگی آگے امتحان بن جاتی ہے، اور انسان اس دنیا سے اگلی دائمی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ شروع میں گرفت کرنا ہے اسے، اپنے خیال کو اپنے اندر رکھنے میں بہت پاور جنریٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکالتا ہے تو وہ چیز آپ کا من ہلکا ہو جاتا ہے، آپ منتقل کر دیتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے۔ مگر یہ بعد کی بات ہے، شروع میں اس کو گرفت کریں، حوصلہ رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیونکہ جو شے انسان کو ملتی ہے وہ شے کچھ اور ہوتی ہے، وہ لفظ نہیں ہوتے، ایک توانائی ہوتی ہے، مگر اس توانائی کو ہم الفاظ بنا کر لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے توانائی کی پاور کو پکنا چاہیے، پھر بعد میں جو آئے خیالات میں آئے وہ دے دو۔ اس لیے ہر وقت انسان ایک جیسا نہیں رہتا، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کو چھوٹی سی شے نہ سمجھیں، انسان بڑا اعلیٰ ہے، ہماری خواہشات نے اسے غلام بنایا ہو، وہ توانائی طاقت پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ خواہشات جو ہوتی ہیں، جسمانی لذتیں، خواہشات جو ہوتی ہیں، اس کو مارنا چاہتی ہے، غلام بنانا چاہتی ہے۔ اگر من طاقتور یا خیال یا روح طاقتور ہو جائے تو آپ کے جسم پر لگام ڈال لے گا، آپ کے جسم کو کاٹھی ڈال لے گا جسم پر، پھر آپ جسم کو اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ جب اپنی مرضی سے چلائیں گے تو یہ انسان کامیاب ہے۔ دو طرز کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جسم دنیا ہی پسند کرتا ہے، جو روح خیال ہے یہ رب کی طرف، رب کو پسند کرتا ہے، وہ روح اس کی ہے۔ دوستو اسی طرح انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو بریکٹ لگا کر آگے دیوار بند کر دیں، جی بس اس کے آگے نہیں۔ پہلے انسان لیتا ہے بعد میں دیتا ہے۔ جیسے ساری دنیا رب سے مانگتی ہے، بعد میں رب قرض حسنہ بندے سے لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک جیسا وقت نہ رہا، کبھی بندہ لیتا ہے، کبھی رب کہتا ہے اب مجھے قرض حسنہ دو۔ یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی انسان اپنے رب سے مانگتا ہے، کبھی کہتا ہے نہیں میں رب کی رضا میں راضی رہوں گا، جو دیا شکر ہے۔ کبھی کبھی طلب کرتا ہے، اس کا حق بھی ہے بندے کا کہ اپنے رب سے مانگے، طلب کرے، مگر ایک مقام پر جا کر مانگنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میرے رب کو سب کچھ پتا ہے، میرا رب میرے دلوں کو جانتا ہے، وہ مانگتا نہیں۔ البتہ رب جو دے دے اسی کو قبول کر لیتا ہے، جو دے گا پھر انکار بھی نہیں کرتا، ہر شے کو رب کی طرف سے سمجھتا، کسی کا آنا، کسی کا جانا، کسی کا دنیا میں جنم لینا یا دنیا سے واپس جانا، سب کچھ رب کی رضا پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ شروع میں مانگتا ہے، بہترین بات ہے
کہ اللہ ہی سے تو مانگ رہا ہے، کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، کسی بندے کو تو اس کا شریک نہیں بنا رہا، مگر اوپر والے درجے پہ جا کر نہ وہ شکوہ کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مانگنا رب کو مشورہ دینا ہے یا رب سے شکوہ کرنا ہے۔ جو من کے بڑے ہو جاتے ہیں، جسم کی بڑائی جسم کی چیزیں مانگے گا، من کی بڑائی والا رب سے نہیں مانگے گا۔ وہ کہے گا کہ اگر میں نے مانگ لیا تو یہ شکوہ ہے، کیا رب جانتا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب کو علم نہیں، وہ کہتا رب سب کچھ جانتا ہے، پھر مانگتا نہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، بس یہ درجات ہوتے ہیں اوپر نیچے کے۔ برا نہیں کہو کسی، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، مگر غلامی سے نکلنا پڑے گا۔ جب تک ہم غلام ہیں دنیا کی رسومات کے، جسم کے غلام ہیں، ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ جو رب کی توانائی مجھ میں ہے وہ سب میں ہے، جو دوسرے میں ہے وہ وہی سب میں ہے۔ اس طرز پہ ناانصافی نہیں ہوتی۔ اللہ کے جسم مختلف ہو سکتے ہیں، حالات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اندر کی توانائی سب کے ساتھ ہے۔ جس کی شارگ ہے اس کے اندر وہ طاقت ہے۔ جیسے بہت ساری جگہ فرمان میں لکھا جاتا ہے کہ رب خود کہتا ہے ہم شارگ کے بھی سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو دوستو اسی طرح انسان آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، یہ پورا نہیں ہوتا، ہر آخری ساتھ تک طالب علم ہے، عالم نہیں کہلا سکتا۔ عالم کے آگے تو بریکٹ ہے، وہ آگے کیا سیکھے؟ وہ طالب علم کہلاتے ہیں۔ اسی لیے سیانے لوگ جتنے بھی ہیں سب طالب علم ہی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دوستو آگے بڑھتے رہیں، کسی کو برا نہ کہیں۔ جو آج پیچھے ہے وہ بھی ہمارے مطابق آ سکتا ہے، جو ہمارے مطابق ہے وہ بھی اور آگے جا سکتا ہے۔ یہ زندگی کا کھیل ہے، کھیلتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ اللہ آسانیاں پیدا کرے۔